السلام علیکم۔ ڈاکٹر غزالہ طاہر، لائف کوچ کاؤنسلر کی طرف سے تمام لوگوں کو خوش آمدید جو ہماری بزم میں شامل ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم پیرنٹنگ ایشوز پر بات کر رہے ہیں۔ پیرنٹنگ کے حوالے سے ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے کہ پیرنٹنگ کے کون کون سے وہ گولز ہوں جس پر ہم پیرنٹس جو ہے وہ کام کر سکیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایگزام اینزائٹی یا ایگزام فوبیا۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ایگزام کے حوالے سے بہت زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ کچھ حد تک تو خوف ہر انسان کو ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کسی نئے محاذ پر جاتا ہے، کوئی ایگزام دیتا ہے، کسی نئی سچویشن میں ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ خوف اس چیز کے حوالے سے پایا جاتا ہے۔ ایگزام کا ہمیں جو خوف ہوتا ہے اسی کی وجہ سے ہم ایگزام کی تیاری بھی کرتے ہیں کہ پاس ہونا ہے، اچھے نمبر لانے ہیں، اور اس کے حوالے سے ہم ایگزامس کی تیاری کرتے ہیں۔ تو نارمل حد تک کے تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ بچوں کے اندر یہ خوف بہت زیادہ ہوتا ہے، جو کہ صرف پہلے فیئر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یہ فیئر جو ہے یہ فوبیا کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر یہ اینزائٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کے کہ مختلف ہمیں سمٹمز بھی نظر آتی ہیں۔ کہ اگر ہم دیکھیں کہ ایگزام فوبیا اگر ہے، یہ ایگزام اینزائٹی اگر کسی بچے کے اندر ہے تو اس کے اندر کیا سمٹمز پائی جاتی ہیں، تو اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ جب ایگزامینیشن ہال میں پہنچتا ہے تو اس کو ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں، یا بہت زیادہ اس کو ایکسیسو سویٹنگ ہونے لگتی ہے، بہت زیادہ پسینہ آنے لگتا ہے۔ اکثر بچوں کو جانے سے پہلے ہی اپنے گھر میں نوزیا، وامٹنگ اور ڈائریا وغیرہ کی بچے کمپلین کرنے لگتے ہیں۔ اسٹمک پین ہونے لگتا ہے، پیٹ میں مروڑ سے اٹھتے ہیں، پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور بعض بچوں کو پھر اس میں ڈائریا اور لوز موشنز بھی ہو جاتے ہیں۔ بچے کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، ریپڈ ہارٹ بیٹ جس کو کہا جاتا ہے۔ بریتھ جو ہے وہ شارٹ ہو جاتی ہے، شارٹنس آف بریدنگ۔ اور بچہ جو ہے وہ جب ایگزام دینے کے لیے اپنے ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے تو وہ عموماً ایک طرح سے جیسے کہ جس کو کہا جاتا ہے فینٹ ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا مطلب ایسا لگتا ہے کہ اس کا ذہن جو ہے وہ معوف ہو گیا ہے، اور اس کو کچھ بھی یاد نہیں آتا جو کچھ اس نے پڑھا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو بچوں کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کے سر میں بھی درد ہوتا ہے اس کی وجہ سے، اور یہ ساری سمٹمز دیکھنے میں آتی ہیں کہ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، سر میں درد ہو رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں بچے فیس کرتے ہیں۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بچے تو ہر چیز میں اینزائٹی ان کے اندر موجود ہوتی ہے کہ زندگی میں کسی بھی کام میں، کسی بھی سچویشن پر وہ اینزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانی کو فیس کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ ان کو بہت زیادہ خوفزدہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو بہت زیادہ ڈرایا جاتا ہے، اور ان کو گھر میں یہ کہا جاتا ہے کہ پیپرز اچھے ہونے چاہیے، مارکس بہت اچھے آنے چاہیے، جس کی وجہ سے وہ بچے ایگزام کو خوف کی طرح سے اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں تھوڑی سی یہ بات سمجھنی ہے کہ بچہ اگر خوف کی حالت میں پڑھتا ہے، انزائٹی کی حالت میں پڑھتا ہے، تو اس کا جو سروائیول برین ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور اس کا لرننگ برین اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یا بند کر دیتا ہے۔ بچہ وہ چیزیں یاد تو کر لیتا ہے جو اس کے سامنے موجود ہیں، جو اس کو ایگزام میں دینی ہے، پڑھنا ہے، اس کو جو سوالات اس کو امید ہوتی ہے کہ آتے ہیں امتحان میں، یا جس طرح سے کہ بھی اس کو ایگزام کی تیاری کرنی ہے وہ اس کو یاد کر لیتا ہے۔ بے شک ایگزامینیشن ہال میں جا کر وہ بعض اوقات بھول بھی جاتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ یاد کرنے پر اس کو یاد بھی آ جاتے ہیں، لیکن اندر والی اس کی جو کیفیت ہے وہ مسلسل اس کے لیے پرابلم کا باعث بنتی ہے، اور اندر سے اس کی پوری جو مطلب اس کی جو باڈی کی پوری ایک کیفیت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ اس کا دل دھڑکتا ہے، اس کو نوزیا، وامٹنگ ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے بریتھ اس کی جو ہے وہ سانس جو ہے وہ بہت زیادہ شارٹ بریدنگ ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں وہ فیس کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کی باڈی کے لیے سخت نقصان دہ ہوتی ہیں، اور جو بچے مسلسل اسٹریس میں رہ کر پڑھتے ہیں تو پھر عملی زندگی میں آنے کے بعد بھی وہ اسٹریس کا شکار رہتے ہیں۔ پڑھائی ایسی چیز ہے جس کو بچہ جتنا انجوائے کر کے پڑھے گا، جتنا سکون کی حالت میں پڑھے گا، اتنا وہ اچھا پڑھ سکتا ہے۔ ہمیں بچوں کو بچپن سے یہ چیز بتانی ہے کہ ان کو بچوں کو امتحان کا خوف نہیں دلانا ہے۔ بچے عموماً ایگزام سے زیادہ رزلٹ سے خوف زدہ ہوتے ہیں
کیونکہ بچوں کو یہ بار بار باور کرایا جاتا ہے کہ رزلٹ اچھا آنا چاہیے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کی جو اولین خواہش ہے، بلکہ اس کو اگر یوں بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ والدین کے جو جینے کا مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ بچوں کے نمبر اچھے آئیں۔ بچے کی پڑھائی کے سلسلے میں اس کا کھیل کود بند کر دیا جاتا ہے، اس کا آنا جانا بند کر دیا جاتا ہے، دوستوں سے ملنا، اس کی کسی بھی قسم کی گیدرنگ میں شرکت کرنا، یا اس کے جو روٹین کے جو اس کے کھیل کود ہوتے ہیں ان کو بھی والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ بند کر کے بچے کو صرف پڑھایا جائے، جبکہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ بچہ ہر چیز سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ کھیلتا ہے تو وہ اسپورٹس مین اسپرٹ اس کے اندر آتی ہے، لوگوں کے ساتھ مل جل کر کھیلنے کا رجحان بڑھتا ہے، دوسرے کی کامیابی کو تسلیم کرنے کا رجحان اس کے اندر بڑھتا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہ اپنے کھیل کے دوران بھی سیکھ رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح ایک ٹیم ورک کرنا ہے۔ تو ہم اس کو ہر جگہ سے اس کو رابطہ منقطع کر کے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ صرف کتابوں کا رٹا لگاتا رہے اور امتحان میں اچھے نمبر لے کر آئے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچے کو پڑھائی کے ساتھ، یعنی چاہے بے شک ایگزام ہو یا کچھ بھی، روزانہ کا اس کا روٹین یہ ہو کہ اس کا کچھ ٹائم جو کہ وہ ایک تو اسکول سے وہ پڑھ کر آتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ ٹائم اس کا ضرور ہو جس میں کہ وہ پڑھائی کرے، باقی کا ٹائم اس کو کچھ نہ کچھ کھیلنے کودنے بھی دیا جائے، اس کو اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی انٹریکشن کرنے دیا جائے۔ یہ سب بھی لرننگ کے ذرائع ہیں، سورسز ہیں جس سے بچہ لرن کر رہا ہوتا ہے۔ اگر سارا دن ہم یہ چاہیں گے کہ بچہ بیٹھ کر صرف پڑھتا رہے تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، اور بچے کے لیے یہ اس طرح سے کام کرنا کہ بچہ سارا دن پڑھتا رہے تو اس سے وہ پھر ایک طرح سے اس کے اندر ایک بوریت کا سا عنصر پیدا ہو جاتا ہے، پڑھائی سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا بہتر انداز میں ڈیل کریں تو بچوں کے اندر پڑھائی کا جو ایک شوق ہے وہ برقرار رہتا ہے، تو بچے اس کو خوف کی طرح اپنے اوپر نہیں سوار کرتے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ صرف دو طرح کے خوف ایسے ہیں جو کہ انسان کے اندر قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں، ایک اونچائی سے گرنے کا خوف، کسی اونچی جگہ سے بلند مقام سے گرنے کا خوف، اور دوسرا جو ہے وہ تیز آواز کا خوف۔ یہ دو خوف ایسے ہیں جو انسان بائی برتھ اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے، اس کی جینز میں یہ شامل ہیں، اس کے مطلب شروع سے اس کے مائنڈ میں اس کا ایک طرح سے اس کا بلیف سسٹم ہے، یہ اس کے بلیف سسٹم میں یہ دو خوف شامل ہیں۔ اور کچھ حد تک کہ ان نون کا خوف، جو چیز کوئی نئی چیز ہوتی ہے، جیسے کہ ہم وہی ایگزام کی بات بھی اگر لی جائے کہ ایک نئی سچویشن ہمارے سامنے آتی ہے، اس میں کچھ حد تک کہ اگر خوف زدہ ہے انسان، نئے لوگوں سے ملتے ہوئے، کبھی جو اسٹیج پر کبھی نہیں گیا، تقریر نہیں کی اس نے کبھی، وہ اگر اسٹیج پہ جاتا ہے تقریر کرتا ہے تو کچھ دیر کے لیے کچھ حد تک کے خوف اس کے اندر ہونا تھوڑا سا نارمل ہے، نیچرل ہے، لیکن اس کو اپنے اوپر حاوی کر لینا، اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ جو ہمیں ختم کرنا ہے، جس چیز میں ہمیں بہتری لانی ہے، وہ ہمیں اس چیز میں بہتری لانی ہے کہ جو ہم نے اس کو اپنے اوپر اس حد تک طاری کر لیا ہے کہ اس سے ہماری زندگی کے جو ضروری کام ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، ہماری جو لائف ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے، ہم اس چیز کو سمجھنے کے قابل نہیں ہیں اس طریقے سے، اور ہم اس خوف کی وجہ سے اپنی پوری زندگی کو ایک طرح سے اس کی تمام سچویشنز کو ہم داؤ پر لگا رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اس سے ہم انزائٹی والی کیفیت، یعنی جب تک کہ پیٹ میں درد اور سر کا درد اور متلی اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم اس کو انزائٹی نہیں کہیں گے۔ انزائٹی کا مطلب ہے کہ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، آپ ایک عجیب سی فیلنگ کے اندر چلے گئے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا ذہن معوف ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہوتی ہیں تو پھر یہ ایک انزائٹی والی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر تھوڑا سا خوف ہے تو وہ پھر ایک نیچرل ہے، وہ نارمل ہے، اس میں کوئی پریشانی کی اتنی بات نہیں ہے۔ لیکن جب انزائٹی ہو تو پھر ہمیں اس کو پہلے تو ہمیں جو ہے وہ دیکھتے ہیں ہم کہ کس حد تک کی انزائٹی ہے، مختلف قسم کا ایک سوال نامہ ہوتا ہے جو کہ بچوں کو دیا جاتا ہے، جس میں کہ ان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ ان کی انزائٹی کا لیول کیا ہے، کس حد تک کہ اس کو ہم کیا گریڈ کریں گے، گریڈ دیں گے، کس حد تک کہ ہم اس کو سمجھیں گے کہ اس کے اندر اس پرسنٹ تک کی انزائٹی موجود ہے۔ کچھ لوگوں میں بہت ہی ہلکے درجے کی انزائٹی ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں تھوڑی سی اس سے زیادہ ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، پھر اسی کے مطابق اس کو جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو اوور کم کیا جائے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ بچے کو امتحان سے خوفزدہ نہیں کرنا، اس کو اس کے فیوچر سے خوفزدہ نہیں کرنا کہ کیا ہوگا۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ بچوں کو خوفزدہ کرتے ہیں کہ اگر پڑھو گے نہیں تو تمہارا فیوچر خراب ہو جائے گا، تمہیں جاب نہیں ملے گی، تم کیا کرو گے۔ تو ہر چیز میں ہم بچے کو نیگیٹو پہلو دکھاتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ ایسا شخص ہے جو کہ کوئی بھی، جیسے کہ مزدور ہے یا مطلب کوئی مستری ہے یا کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہے، کوئی روڈ پر جیسے سویپر وغیرہ ہوتے ہیں، تو ہم بچے کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پڑھتا نہیں تھا اس لیے یہ کام کرتا ہے، یا اس طرح سے کر کے ہم عموماً
ہم بچے کو جو ہے وہ خوف کا شکار کرتے ہیں، اس کو ہم یہ باتیں بتاتے ہیں کہ تمہاری بھی زندگی ایسی ہوگی اگر تم نہیں پڑھو گے، تو بجائے اس کے ہم اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا پازیٹیو وے میں اس کو سکھائیں، اس کو یہ ضرور بتائیں کہ آپ کا پڑھنا جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن جاب کے حوالے سے نہیں، پڑھنا جو ہے وہ آپ کے مائنڈ کو اوپن کرتا ہے، آپ کو چیزوں کو سمجھنے میں، لرن کرنے میں، آپ کی حکمت اور دانائی میں، آپ کے شعور میں اضافہ کرنے کے لیے پڑھائی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پڑھائی ہم صرف انفارمیشن کو سمجھتے ہیں کہ جو ہم دوسروں کی معلومات کو استعمال کر رہے ہیں وہ صرف پڑھائی ہے، لیکن وہ دوسروں کی معلومات ہے جو ہم نے صرف یاد کر لی ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جس کو ہم اپنے اوپر استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم برت لیتے ہیں، جس کو ہم سیکھ لیتے ہیں، اور وہ علم وہ ہے جو ہمارے رویوں سے، ہمارے کردار سے ہمارے اندر جھلکتا ہوا نظر آئے۔ تو بچوں کو ہمیں وہ تعلیم دینی ہے جو ان کو با کردار بنائے۔ ایک ایسا بچہ جو کہ یہ جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا منع ہے، غلط ہے، برا ہے، وہ اس کے اوپر 3 4 5 پیج کا مضمون لکھ سکتا ہے، لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے جب اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا یا والدین کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس پر وہ بہت ڈیٹیل میں لکھ سکتا ہے مضامین، لیکن جب اس کی والدین کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان کے پاس نہیں ہوتا ان کی خدمت کے لیے۔ وہ بیمار بھی ہوتے ہیں، لیکن بچہ جو ہے وہ اپنے کھیل کود میں یا اپنی پڑھائی میں یا اپنے کسی بھی کام میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بچے کو عملی تعلیم دینی ہے کہ بے شک جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ضروری ہے والدین کی خدمت، والدین کا خیال رکھنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، تو اس کے لیے بچہ اپنی کسی بھی چیز کو اپنی مطلب والدین کو وہ پہلی ترجیح دے، ان کا وہ پہلے خیال رکھے، اگر ان کو ضرورت ہے تو پہلے وہ اپنے کھیل کود کو، اپنی پڑھائی کو اہمیت دینے کے بجائے اس وقت والدین کے کام کو اہمیت دے۔ تو یہ پڑھائی کا ایک عملی اظہار ہے جو کہ بچے کے کردار کے اندر نظر آتا ہے۔ اگر ہمارے کردار کے اوپر ہماری علم کا جو ایک جھلک ہے وہ نظر نہ آئے، تو وہ صرف ہم نے دوسروں کی کہی ہوئی چیزوں کو یاد کر لیا ہے، اس کو ہم نے اپنے اوپر برتا نہیں ہے، اس کو ہم نے اپنے اوپر استعمال نہیں کیا ہے، تو یہ علم نہیں ہے، یہ صرف ایک معلومات ہے جو ہمارے پاس ہے، ایک انفارمیشن ہے جو ہمارے پاس ہے۔ تو ہمیں بچے کو شعور اسی وقت بلند ہوگا جب ہم انفارمیشن کو نالج میں تبدیل کریں گے، اور نالج کو ہم وزڈم میں تبدیل کریں گے۔ ہمیشہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان چلتا ہے، ہماری جو معلومات ہوتی ہے وہ ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہے، جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ علم بنتی ہے، اور جب ہم علم کو بار بار دہراتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں شعور اور آگاہی پیدا ہوتی ہے، اس سے ہمارا وزڈم، حکمت اور دانائی میں اضافہ ہوتا ہے، جو کہ زندگی گزارنے کا بنیادی اصول ہے، اور جو پڑھائی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اس وزڈم اور دانائی تک پہنچنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اوور کم ایگزام فوبیا، کہ جو ہمارے اوپر ایگزام کی ایک فوبیا ہے، ایک اینزائٹی ہے، اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں۔ جس بچے کے میں وہ سمٹمز ہوں جو کہ ایگزام فوبیا کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اس کو کم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ ہیو اے پلان ریڈی، ایک اپنا پلان ترتیب دے بچہ، اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائے بچہ، اور بچہ جو ہے وہ اس کو فالو کرے۔ ہم بچے سے ہیلپ لے سکتے ہیں کہ بچہ خود وہ ٹائم ٹیبل بنائے، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو جب ہم اپنی مرضی سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو وہ اتنے شوق سے نہیں کرتا، اس کے ٹائم کے حساب سے کہ وہ کب اسکول سے آتا ہے، کتنی دیر اس کو ریسٹ کرنا ہے، کتنی دیر اس کو پڑھنا ہے، کتنی دیر اس کو کھیلنا ہے، اس حساب سے وہ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائے، اور اس ٹائم ٹیبل کی موجودگی میں وہ اپنی پڑھائی کرے۔ اگر اس کی پڑھائی، یعنی کہ خوف ہمیشہ دیکھیں اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا ہوتا، جب ہم نے اپنی وہ پریپریشن نہیں کی ہے جس کی ضرورت تھی، تو پھر ہمیں ایگزامینیشن کا خوف ہوتا ہے، ایگزام ہال میں جاتے ہوئے ہم گھبراتے ہیں، ہمارے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری تیاری پراپر ہے، ہم نے اچھی طرح پڑھا ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے خوف زدہ ہونے کی۔ تو پہلے نمبر پر بچہ جو ہے وہ اپنا ٹائم ٹیبل خود بنائے، اس کے نیچے اپنے سگنیچر کرے، والدین بھی چاہیں تو اس کے نیچے اپنے سگنیچر کریں، اور بچہ جب خود سے لکھے گا اس ٹائم ٹیبل کو تو وہ خود سے اس کو فالو بھی کرے گا، اور والدین اس کو یقینی بنائیں اس کے ساتھ مل کر کے اس ٹائم ٹیبل کو بچہ فالو کرے۔ اس کے بعد ہے سیکنڈ نمبر پر کہ وہ اپنے نوٹس بنائے، پریپیئر نوٹس، کہ اپنے نوٹس کو ریڈی رکھے، ہر چیز کو اپنے پاس میں، اس کے پاس نوٹ کی شکل میں لکھا ہوا اس کے پاس موجود ہو، جو بھی سوالات کروائے جا رہے ہیں، جو بھی اسکول میں کام کروایا جا رہا ہے، وہ اس کے پاس پراپر طریقے سے پہلے تو اس نے کام اپنا کمپلیٹ کیا ہو، اور پھر اس کو نوٹس کی شکل میں اس نے اس طرح سے اس کو ترتیب دے دیا ہو کہ اس کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے تھرڈ نمبر پر کہ سلیپ ویل، اگر اس کی نیند اچھی ہوگی، اس نے بھرپور نیند لی ہوگی، تو یہ چیز اس کو پڑھنے میں ہیلپ کرے گی۔
اگر بچے کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے تو اس کو پڑھائی میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. جو بچے نیند پوری کیے بغیر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ان کو پڑھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جب بھی ہماری نیند پوری نہیں ہوگی تو انسان کو اسٹریس پیدا ہوتا ہے. مطلب دو باتیں ہوتی ہیں کہ اسٹریس کی وجہ سے بھی نیند نہیں آتی، اور اگر نیند نہیں آئے گی، نیند پوری نہیں ہوگی تو اس کی وجہ سے بھی اسٹریس پیدا ہوگا. اب اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بچہ اگر پڑھ رہا ہے، ایگزام ہو رہے ہیں اس کے، تو وہ اپنی نیند پراپر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر وہ بہت زیادہ بے چین ہے، اس کے اندر اینزائٹی والی کیفیت ہے اور وہ اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، تو ہمیں اس کو کوشش کرنا ہے کہ اس کو ریلیکس کریں اور اس کو یہ بتائیں کہ اس کو نیند پوری کرنا ضروری ہے، کہ وہ جب اپنی نیند لے کر کے اٹھے گا، اپنی جو 7-8 گھنٹے کی نیند ہے وہ اس کی پوری ہوگی تو اس کے لیے پڑھائی کرنا آسان ہو جائے گا. اس کے بعد 4 نمبر پر ہمارے پاس ہے ٹیک اے بریک. تھوڑی دیر کا وقفہ لینا بہت ضروری ہے. انسان کے مائنڈ کی یہ ایک خاصیت ہے کہ ایک نیچر ہے مائنڈ کی کہ وہ ہر 20-25 منٹ کے، آدھے گھنٹے کے بعد انسان کی جو کنسنٹریشن ہے، فوکس ہے، وہ ختم ہونے لگتا ہے. وہ بہت دیر تک کسی چیز کے اوپر فوکس نہیں کر سکتا. تو ہر آدھا گھنٹہ کے بعد اگر بچہ تھوڑی دیر کا، بہت زیادہ نہیں، 2-3 منٹ کا، 4 منٹ کا بھی اگر ریسٹ لے گا، تھوڑا سا اپنے گھر میں گھوم کر آ جائے گا، چل کر آ جائے گا، فریج سے کوئی پانی پی کر آ جائے گا، کوئی چیز اگر رکھی ہوئی ہے نکال کے تھوڑی سی کھا لے گا، کسی بہن بھائی سے کوئی بات کر لے گا، یعنی تھوڑا سا وہ بریک لے لے گا، تو پھر اس کا ذہن جو ہے وہ دوبارہ سے کنسنٹریٹ کر سکتا ہے. عموماً ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں اس بات پر کہ جب پڑھ رہے ہو تو خاموشی سے بیٹھ کر پڑھتے رہو، اٹھتے کیوں ہو بار بار. لیکن یہ انسان کے اندر یہ مائنڈ کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ بہت دیر ایک چیز کے اوپر فوکس نہیں کر سکتا. تو اس کو اگر وہ تھوڑا سا بریک لیتا ہے، اگر اکیلے بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنا جو ہے وہ اپنی چیئر سے اپنا سر پیچھے کی طرف کر کے 2 منٹ 3 منٹ خاموشی سے بیٹھ جائے، اپنے ہاتھ پیر بالکل ڈھیلے چھوڑ دے اور بالکل ریلیکس ہو جائے، تو پھر دوبارہ سے جب وہ پڑھنا شروع کرے گا تو اس کا دھیان پھر پڑھائی کی طرف لگنے لگے گا. اسی لیے اسکولوں میں آپ دیکھیں کہ جو بچوں کے اسکول کے پیریڈ ہوتے ہیں وہ آدھا گھنٹہ 35 منٹ اس طرح سے رکھے جاتے ہیں تاکہ بچے کو وہ بریک ملے. ایک ٹیچر جائے، دوسرا ٹیچر آئے، اتنی دیر میں وہ بچے اپنے کاپیاں کتابیں رکھتے ہیں، پھر دوسری کتابیں نکالتے ہیں، تھوڑا سا ان کا جو مطلب فوکس ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور پھر وہ دوبارہ سے پڑھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اگر بچے کو بہت لمبے ٹائم کے لیے پڑھایا جاتا ہے تو بچہ پوری توجہ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، اس کی توجہ جو ہے وہ کم ہونے لگ جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے 5 نمبر پر اسٹڈی بیفور ایگزام. ایگزام سے پہلے تیاری کر کے رکھیں. جو بھی کام کروایا جاتا ہے اسکول میں اس کو اگر پہلے سے پراپر طریقے سے یاد کر لیا جائے گا، سمجھ لیا جائے گا، ریپیٹ، تو اس کو کیا ہوگا کہ بار بار جب اس کو دہرایا جائے گا، یاد کیا جائے گا صحیح طریقے سے، تو بچے کو یہ خوف نہیں ہوگا. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو یہ ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے آتی ہیں. جو بھی میتھس ہے، انگلش ہے، جو بھی اس کے سبجیکٹس ہیں، اس کو وہ اس میں جو بھی جس قسم کا بھی کام کروایا جاتا ہے اس کو وہ پہلے سے اس نے پراپر طریقے سے اس نے کیا ہوا. جب اس نے اچھی طرح سے یاد کیا ہوا ہے تو وہ اس چیز سے پھر خوف زدہ نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد 5 نمبر پر ہمارے پاس ہے کہ ریویژن. اس نے اپنا جو یاد اتنا پہلے سے کیا ہوا ہو کہ جب ایگزام ہوتے ہیں تو اس وقت وہ اس چیز کو صرف ریوائز کر لے. جب ایک دفعہ بچہ پڑھی ہوئی چیز کو ریوائز کر لیتا ہے آخر میں، تو پھر بچے کو پورا کانفیڈنس ہوتا ہے اپنے اوپر کہ میں اس کو پیپر کو بہت اچھی طرح سے کرنے کے قابل ہوں. ہم اس بات کو دیکھیں، ہمارا برین جو ہوتا ہے وہ جب ہم 4-5 دفعہ 6 دفعہ کسی چیز کو پڑھتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، تو وہ چیز ہمارے سب کانشیس مائنڈ کے اندر چلی جاتی ہے. اور پھر جب ہم اس کو ایگزام سے پہلے ریوائز کرتے ہیں، اس کا ریویژن کرتے ہیں، تو وہ چیز پھر ہم مزید بالکل ہمارے ذہن کے اندر ایک پکی ہو جاتی ہے. ہماری جو میموری ہے اس کے اندر وہ چیز ٹرانسفر ہوتی ہے اور ہم اس چیز کو ایگزام میں بہت آسانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہوتے ہیں. جب ہم نے 2-3-5-6 دفعہ نہیں پڑھا ہوتا، کسی چیز کو اچھی طرح سے یاد نہیں کیا ہوتا، دہرایا نہیں ہوتا. عموماً کچھ لوگوں کو لکھ کر یاد ہوتا ہے کہ ہم جب کسی چیز کو لکھ لیتے ہیں اپنے پاس، ایک دفعہ یاد کرنے کے بعد لکھ لیا تو پھر وہ چیز ہم میں ذہن نشین ہو جاتی ہے. تو کچھ لوگوں کو لکھ کر یاد ہوتا ہے، کچھ بچوں کو سن کر یاد ہوتا ہے، کچھ بچوں کو پکچرز دیکھ کر کے اس کے تھرو یاد ہوتا ہے. وہ اس کے امیجز اپنے مائنڈ میں پکچرز کی شکل میں بناتے ہیں، کچھ لوگ الفاظ کی شکل میں، آوازوں کی شکل میں بناتے ہیں. تو جو بچہ جس لرننگ اسٹائل کا ہوتا ہے، اگر وہ ویژول ہے تو وہ دیکھ کر یاد کرے گا، اگر وہ آڈیٹری ہے تو وہ سن کر یاد کرے گا، اگر وہ کینیستھیٹک ہے تو وہ فیل کرتا ہے، چیزوں کو محسوس کرتا ہے، اس کے بعد وہ چیز اس کے سب کانشیس مائنڈ کا حصہ بنتی ہے. تو ہمیں بچوں کے لرننگ اسٹائل کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے یاد کرتے ہیں، کون سا ان کا لرننگ اسٹائل ہے، پھر ان کو اسی طریقے سے پڑھنے کی ایک آزادی دینا چاہیے تاکہ وہ بچہ ان چیزوں کو یاد کرنے کے قابل ہو. جو بچے سن کر یاد کرتے ہیں وہ اگر اپنی آواز کو ریکارڈ کر کے موبائل وغیرہ پہ اور پھر اس کو سن لیں گے تو وہ بہتر انداز میں یاد کرنے کے قابل ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ہم بچوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں انہیں ایگزام فوبیا سے باہر نکالنے میں.
تو کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ بچے ایگزام کی تیاری ضرور کریں، محنت کریں، اچھی طرح پڑھیں، لیکن خوف کی حالت میں نہیں، کیونکہ خوف کی وجہ سے، جو اسٹریس کی وجہ سے انسان کا پورا برین جو ہے اور اس کے جو تمام ہارمونز ہیں خاص طور پر وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ ہم پہلے بھی اس بات کو بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، اور ویڈیوز کا لنک اس میں موجود ہوگا اسٹریس مینجمنٹ پہ جو ہم نے ویڈیو کی ہے، کہ اسٹریس کی حالت میں جب بچہ پڑھتا ہے تو اس کے مائنڈ پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اسٹریس اس کی پوری باڈی کو کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے تمام ہارمونز شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اور اس کا صرف جو ہے وہ کارٹیسول ہارمون اور ایڈرینلن ہارمون ریلیز ہوتا ہے، جو کہ ہمارے لیے ہارمفل ہے، اچھا ہارمون نہیں ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہر وقت بچے کو پڑھنے کے لیے نہ کہیں، بلکہ ہم اسے خوفزدہ بھی نہ کریں ایگزام سے، بلکہ ہم اسے انجوائے کرتے ہوئے ایک اچھے ماحول میں اچھے طریقے سے اس کو پڑھنے دیں، اور اس کی پڑھائی کو اس کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ ایک ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ ڈیپ بریدنگ کی جائے۔ بچہ ایگزام کی تیاری سے پہلے ڈیپ بریدنگ کرے 5 سے 7 منٹ، اور ایگزامینیشن ہال میں ایگزام کے لیے جاتے ہوئے بھی اگر ڈیپ بریدنگ کرے تو اس کے اندر اینزائٹی والی جو کیفیات ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گی۔ عموماً والدین جو ہے وہ بچے کے خوف کا بار بار ذکر کرتے ہیں، کوئی بھی مہمان آتا ہے اس سے والدین آپس میں ایک دوسرے سے، بہن بھائیوں سے، کہ یہ بچہ جو ہے اس کو بہت اینزائٹی ہوتی ہے، یہ ایگزام سے بہت زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بچے کے سامنے یہ چیز بار بار نہ دہرائیں۔ جتنا زیادہ ہمارا مائنڈ کسی بھی چیز کو سنتا ہے، وہ خوف ہمارے مائنڈ میں اتنا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم خود بار بار دہرا کے کسی بھی خوف کو اپنے اوپر یا بچے کے اوپر حاوی کرواتے ہیں۔ بار بار جتنا ہم ریپیٹ کریں گے کہ یہ بچہ ایگزام سے گھبراتا ہے، یہ پڑھتا ہے پھر بھی گھبراتا ہے، اس طرح سے جب ہم باتیں کرتے ہیں، بولتے ہیں، تو وہ چیز ریپیٹ ہو کر کے بچے کے دماغ میں بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ اس چیز سے اور زیادہ خوفزدہ ہونے لگ جاتا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ غیر محسوس طور پر اس کے اندر سے اس چیز کو ختم کریں، بجائے بار بار وہ بچہ جب بھی آپ سے ذکر کرے کہ وہ خوفزدہ ہوتا ہے، ایگزام میں اسے ڈر لگتا ہے، اس کی پوری بات کو توجہ سے سنیں، اس کو ایسا نہ لگے کہ آپ اس کی بات کو سن نہیں رہے، دھیان نہیں دے رہے، یا اس کے مسئلے کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے۔ سنیں ضرور، لیکن اس کے بعد اس کو یہ کہنے کے بجائے کہ نہیں تم خوفزدہ نہیں ہوا کرو، اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو کہنے کے بجائے اس کو خاموشی سے سننے کے بعد اس کی توجہ غیر محسوس طور پر کسی اور طرف مبذول کروا دیں، کہ یہ کیا چیز رکھی ہوئی ہے، اور یہ کام کرتے ہیں، اور یہ چیز دیکھتے ہیں، بجائے یہ کہ اس کو پھر ریپیٹ کریں آپ اس کے خوف کے بعد، اس کے بولنے کے بعد کہ خوف زدہ نہیں ہوا کرو، کوئی خوف زدہ ہونے کی بات نہیں ہے، اس کی توجہ کسی اور چیز کی طرف مبذول کرا دیں۔ تو بچہ جو ہے وہ اس خوف سے آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ باہر نکلنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی کوئی بھی شخص جو ہے کسی سچویشن کو اگر اوائڈ کرنا چاہتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر خوف کی ایک کیفیت پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ تو بچے کو اوائڈ کرنے کے بجائے فیس کرنا سکھائیں، اور اس چیز کو ہم بہت ڈیٹیل میں پہلے ڈسکس کر چکے ہیں جب ہم نے 5F فارمولا ڈسکس کیا تھا، تو اس کے لیے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، کہ جب ہم بچے کو فیس کرنا نہیں سکھاتے ہیں چیزوں کو کسی بھی زندگی کے کسی بھی سچویشن کو، تو پھر اس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ اینزائٹی میں جاتا ہے، خوف میں مبتلا ہوتا ہے، فیئر میں مبتلا ہوتا ہے، فوبیا میں مبتلا ہوتا ہے، اور مختلف مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ جب ہم فیس کرنا سیکھ لیتے ہیں کسی چیز کو تو ہمارے اندر سے خوف ریموو ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے بچے کو ایگزام کی خوف سے باہر نکالیں، اور اس کو بہتر انداز میں پڑھنے کے مواقع فراہم کریں، ایک خوشگوار ماحول میں، جہاں پہ اس کو اس بات پر نہ ڈرایا دھمکایا جائے کہ اس کا رزلٹ ہمیشہ اچھا آنا چاہیے، یا اتنے مارکس آنے چاہیے، یا یہ پوزیشن آنی چاہیے، یا یہ گریڈ آنا چاہیے۔ جب بچہ ایک فری ماحول میں پڑھے گا تو وہ خوف سے خود ہی نجات حاصل کر لے گا۔ بہت شکریہ ان لوگوں کا جو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ٹائم، اور ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، اور اپنے کامنٹس دیتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں۔ میں ان سارے لوگوں کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں بہت یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔